السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت عظیم اور بابرکت سورۃ الفتح، اس کے فضائل، برکات اور تاثیرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک عظیم فتح کی خوشخبری کے طور پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ یہ صورت دراصل مسلمانوں کے لیے امید، کامیابی، نصرت، اطمینان اور اللہ کی مدد کا عظیم پیغام ہے۔ یہ صورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ بظاہر وہ معاہدہ مسلمانوں کے حق میں سخت محسوس ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو فتح مبین فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات انسان جس چیز کو نقصان سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں عظیم خیر اور کامیابی رکھ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر سوار سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ سورت کامیابی اور غلبہ کی صورت ہے۔ دشمنوں پر فتح کے لیے اس کی تلاوت بہت مجرب ہے، مشکلات کے خاتمے کے لیے مؤثر ہے، دل میں سکون اور یقین پیدا کرتی ہے، سفر میں حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی جائز مقصد، مقدمہ، کاروبار، امتحان یا اہم کام میں کامیابی چاہتا ہو، وہ سورہ فتح کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، کیونکہ فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ آج مسلمان مختلف آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، ظاہری دشمن بھی ہیں، باطنی دشمن بھی ہیں۔ سورہ فتح ہمیں یہ یقین دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی مدد فرماتا ہے، حق آخر کار غالب آتا ہے، صبر کرنے والوں کو کامیابی ملتی ہے۔ جو شخص اللہ پر کامل بھروسہ رکھے اور سورہ فتح کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قوت اور دشمن کے مقابلے میں استقامت عطا فرماتے ہیں۔ بزرگوں سے منقول ہے کہ سفر پر نکلتے وقت سورہ فتح پڑھنا باعث حفاظت ہے۔ سواری، گاڑی، جہاز یا کسی بھی سفر میں اس کی تلاوت امن و سلامتی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حادثات، خوف اور آفات سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے بعض صالحین سفر شروع کرنے سے پہلے سورہ فتح کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ قدیم زمانے میں مجاہدین اس سورت کو پڑھتے تھے تاکہ دل مضبوط رہے، خوف دور ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہو، دشمن پر رعب قائم ہو۔ اصل طاقت ہتھیاروں سے زیادہ اللہ کی نصرت میں ہے۔ دل کے سکون کی صورت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا۔ آج بے چینی، پریشانی، خوف اور ذہنی دباؤ عام ہو چکا ہے۔ سورہ فتح دلوں کو سکون دیتی ہے اور انسان کے اندر اللہ پر یقین پیدا کرتی ہے۔ سورہ فتح ہمیں یہ سکھاتی ہے، کامیابی صبر سے آتی ہے، اللہ پر بھروسہ ضروری ہے، جلد بازی نقصان دیتی ہے، اللہ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ فوراً فتح مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بہترین فیصلہ فرماتے ہیں۔
علماء کرام نے چند معمولات لکھے ہیں۔ سورہ فتح پڑھنے کا معمول کون سا بہتر ہے، کون سا وقت اچھا ہے، ان کے بارے میں علماء کرام کی مختلف رائے ہیں، مختلف معمولات لکھتے ہیں۔ فجر کے بعد سورہ فتح کی تلاوت سفر سے پہلے پڑھنا، اہم کام سے پہلے پڑھنا، جمعے کے دن اس کی تلاوت کرنا، مشکلات کے وقت اس کی کثرت سے اس کو پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالی جب ہم یہ کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز ہمیں کامیابی ملے گی۔ البتہ یاد رہے اصل تاثیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور ہر عمل سنت اور شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ صرف تلاوت کافی نہیں، بلکہ نماز کی پابندی، حلال رزق، سچائی، تقوی، گناہوں سے بچنا، یہ سب بھی کامیابی کے اسباب ہیں۔ اگر انسان قرآن پڑھے مگر عمل نہ کرے تو مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، اب ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے لگے ہیں۔ آپ نے غور سے اس کو یا تو پڑھ سکتے ہیں تو پڑھا کریں، پڑھنا بھی چاہیے، پڑھنے سے بھی اس کے بہت فائدے ہیں۔ اگر بعض اوقات کوئی مسلمان، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے، ان کی آسانی کے لیے یہ ہے کہ آپ اس سورت کو سنا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے سننے سے اللہ رب العزت انشاءاللہ سننے سے بھی آپ کو وہ فوائد حاصل ہوں گے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے اس سورت کو مکمل غور سے دھیان سے سننا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ سنتے جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو سکون عطا فرماتا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساعت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ تو میرے پیارے ناظرین، ہم نے سورہ فتح کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اس صورت کو ہمارے دلوں کے اندر، گھروں کے اندر، کاروبار، سفر، زندگی میں آسانی عطا فرمائے۔ ہمارے اس مبارک صورت کے صدقے ہمارے دلوں کو، گھروں کو اللہ رب العزت ہمارے جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ رب العزت ان میں آسانی عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو دنیا بھر میں عزت، غلبہ اور کامیابی عطا فرمائے۔ دشمنان اسلام کے شر سے حفاظت فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن ہمارے دوستوں نے، بہن بھائیوں نے سنا ہے، ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ رب العزت انہیں پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بے اولاد جوڑے ہیں، اللہ رب العزت انہیں نیک سالہ نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جنہیں اولاد کی نعمت دولت سے نوازا ہوا ہے، اللہ رب العزت انہیں نیک بنائے، فرما بردار بنائے، اور جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے
क्योंकि आज का दौर ऐसा आ चुका है, रिश्तों की बंदिश कर देते हैं, हसद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला उन हासिदीन को हिदायत अता फरमाए, हमें हासिदीन के शर से हमारी बहनों को भाइयों को महफूज फरमाए, तमाम मुसलमानों को महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अल्लाह ताला के इस मुबारक कलाम से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी किया करें। देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, हो सकता है कि हमारा शेयर करना किसी की जिंदगी बदल दे। हमारे शेयर करने से अगर किसी का फायदा हो जाएगा, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है अच्छी बात फैलाना सदका है। क्योंकि इसमें तो कोई बुराई नहीं कि हमने कुरान मजीद की एक सूरत की तिलावत की, उसकी फजीलत का बताया। तो आपसे इल्तमास है, गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे दूसरे भी बहन भाइयों का भला हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी और नासर हो। और अगर आपका कोई भी आपको रूहानी मसला है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो शो हो रहा है इस पर राब्ता करें। इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला होगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसको हल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी और नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।